بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ تم وہاں ایک صاحب کتاب قوم کے پاس پہنچو گے۔ جب تم ان کے پاس پہنچو تو سب سے پہلے ان کو اس کی دعوت دینا اور اس حقیقت کو مانیں اور اس کی شہادت ادا کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو تم ان کو بتلانا کہ اس اللہ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کو بتلانا کہ اللہ نے تم پر صدقہ زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء اور غرباء کو دے دی جائے گی۔ پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو زکوٰۃ کی اس وصول یابی کے سلسلے میں چھانٹ کے ان کے اچھے نفیس اموال لینے سے پرہیز کرنا، بلکہ اوسط کے حساب سے وصول کرنا، اور اس بارے میں کوئی ظلم اور زیادتی کسی پر نہ کرنا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی روک نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا والی اور قاضی بنا کر بھیجنے کا یہ واقعہ، جس کا ذکر اس حدیث میں ہے، اکثر علماء اور اہل سیر کی تحقیق کے مطابق 9 ہجری کا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور بعض دوسرے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ یمن میں اگرچہ اہل کتاب کے علاوہ بت پرست مشرکین بھی تھے، لیکن اہل کتاب کی خاص اہمیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا یہ حکیمانہ اصول تعلیم فرمایا کہ اسلام کے سارے احکام و مطالبات ایک ساتھ مخاطبین کے سامنے نہ رکھے جائیں۔ اس صورت میں اسلام انہیں بہت کٹھن اور ناقابل برداشت بوجھ محسوس ہوگا۔ اس لیے پہلے ان کے سامنے اسلام کی اعتقادی بنیاد صرف توحید اور رسالت کی شہادت رکھی جائے، جس کو ہر معقولیت پسند اور ہر سلیم الفطرت اور نیک دل انسان آسانی سے ماننے پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ خصوصاً اہل کتاب کے لیے وہ جانی بوجھی باتیں ہیں۔ پھر جب مخاطب کو ذہن اور دل کو اس کو قبول کر لے اور اس فطری اور بنیادی بات کو مان لے تو اس کے سامنے فریضہ نماز رکھنا، جو جسمانی اور زبانی عبادت کا نہایت حسین اور بہترین موقع ہے، اور جب وہ اس کو قبول کر لے تو اس کے سامنے فریضہ زکوٰۃ رکھا جائے اور اس کے بارے میں خصوصیت سے یہ وضاحت کر دی جائے کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات اسلام کا داعی اور مبلغ تم سے اپنے لیے نہیں مانگتا، بلکہ ایک مقررہ حساب اور قاعدے کے مطابق جس قوم اور علاقے کے دولت مندوں سے لی جائے گی، یہ اسی قوم اور علاقے کے پریشان حال ضرورت مندوں میں خرچ کر دی جائے گی۔ دعوت اسلام کے بارے میں اس ہدایت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید بھی فرمائی کہ زکوٰۃ کی وصولی میں پورے انصاف سے کام لیا جائے، ان کے مویشی اور ان کی پیداوار میں بھی چھانٹ کے بہتر مال نہ لیا جائے، بلکہ اوسط اور درمیانہ مال لیا جائے۔ سب سے آخر میں نصیحت فرمائے کہ تم ایک علاقے کے حاکم اور والی بن کر جا رہے ہو، ظلم اور زیادتی سے بچنا۔ اللہ کا مظلوم بندہ جب ظالم کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو وہ سیدھی عرش پر پہنچتی ہے۔ ان احادیث میں یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک علاقے میں اپنا والی بنا کر بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو پہلے تو دین کی تعلیم دی جائے، کلمہ شہادت ان کے سامنے رکھا جائے، یہاں تک کہ وہ لوگ گواہی دے دیں۔
اور جب اس چیز کو مان لیں تو ان کے سامنے نمازیں رکھ دی جائیں کہ 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، ان کی ادائیگی ضروری ہے. اس کو بھی مان لیں تو پھر اس کے بعد ان کے سامنے ایک تیسری چیز رکھنا، وہ یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے. اور زکوٰۃ کی ادائیگی اگر وہ لوگ مان لیں زکوٰۃ دینے کو، تو ان سے زکوٰۃ کی ادائیگی اس طریقے سے کروائی جائے کہ ان کا سارا اعلیٰ مال نہ لے لیا جائے. جیسے جانوروں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس میں کچھ جانور زکوٰۃ کے طور پر نکالے جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے اچھے جانور تم نکال کر ان کو زکوٰۃ میں دے دو، بلکہ چھانٹ کے درمیانے درجے کے جانوروں کو زکوٰۃ میں دینا. اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا کہ ان کے علاقے میں جو آس پاس کے غریب لوگ ہیں ان کو دی جائے. تو اس کے اندر کئی چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں. ایک یہ کہ جب بھی کسی کو رائے راست پر لایا جائے، ایک ساتھ اس پر ساری ذمہ داریاں نہ ڈال دی جائے کہ تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، تم نے یہ بھی کرنا ہے، تم نے روزے بھی رکھنے، سارے دن کے سارے احکامات ان کو ایک دن آپ سارے کے سارے بتا دو، تو وہ تو پریشان ہو جائے گا. اس کے اندر بھی بعض ایسی چیزیں جو حدیث کے اندر نہیں آئی، جیسے حج ہے اور صوم ہے، روزہ ہے، وہ اس میں ذکر نہیں ہوا، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس سے ایک اصول پتہ چلتا ہے، جب بھی کسی ملازم کو بھی رکھیں تو ایک ساتھ اس پر بھاری ذمہ داری عائد نہ کر دیں، بلکہ آہستہ آہستہ اس کو اس چیز پر لے کر آئیں تاکہ وہ اس کا عادی بھی ہو سکے. اور اسی طرح جب زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو زکوٰۃ بھی ساری کی ساری نہ نکالی جائے، بلکہ ایسے وقت میں نکالی جائے اور ایسے لوگوں کے لیے نکالی جائے جو وہاں پر ان کا قریبی ہو، تاکہ اگر زکوٰۃ دی جائے تو ان کے آپس کے قریب کے لوگ جو ہیں وہ بروکری حاصل کریں، ان کو تقویت ملے. نہ یہ کہ آپ زکوٰۃ لے کے دوسرے علاقے کے لوگوں کو دیں. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ بھی اپنے قریبی لوگوں کو دیا جائے، بہن بھائی ہو گئے، قریبی رشتہ دار ہو جائے، ان لوگوں سے شروع کیے جائے تاکہ آپ کے خاندان کے لوگ مضبوط ہوں. جب یہ مضبوط ہوں گے تو آسانی سے آپ اپنے ایک قبیلے کے اندر عبادت وغیرہ کر سکیں گے، ورنہ ان کے معاش کی ہی فکر آپ کو لگی رہے گی. تو اسلام تو ہمیں ایک ایک چیز کی طرف درس دے رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے لے کے جانا ہے. اور یہی پیغام حضرت معاذ کو دیا کہ ایسے لوگوں سے مت لے لینا زکوٰۃ، اور ان کی ایسی زکوٰۃ مت لے لینا جو اعلیٰ قسم کی ہو، یعنی ان کے اچھے جانوروں کو مت نکالنا، یہ ظلم اور زیادتی ہو جائے گی. اگر اس طرح کرو گے تو مظلوم کی آہ جو ہے وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. تو مظلوم جب آپ سے اللہ کے حضور ہاتھ کھڑے کر دے گا تو آپ کے لیے وہ بربادی کا سبب بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث صرف ہمارے لیے اسلامی باتیں ماننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کے اپنے دیگر معاملات میں بھی لے کے آنا ہے. جس طرح وقتاً فوقتاً ہمیں یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے پورے 22 سالوں میں، تو اسی طریقے سے ہم پر احکامات بھی اسی طریقے سے ہم دوسرے پر نافذ کریں. بچہ چھوٹا ہے اس وقت سے اس کو تعلیم دینا شروع کریں. 10 برس کا ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ شروع کریں. اسی طرح جب وہ بالغ ہو جائے تو خود وہ نماز کا عادی بن جائے گا. تو شریعت ہمیں اسی طریقے سے چلا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ شیئن فشیئن، ہلکا ہلکا کر کے آپ اس کو دین پر لے کر آئیں. تو اس سے ایک کا بوجھ بھی نہیں بنے گا اور اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق